نہ ہو گائی اس طرح حسن و شباب ریت پر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم الحرام کا پہلا سجدہ ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ کی ہر دعا سنے گا، دنیا آپ کی، رب آپ کا، جب رب آپ کا تو سب آپ کا۔ جی ناظرین، ہمارے درمیان جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، ماشاءاللہ بہت قابل احترام معزز مہمان تشریف فرما ہے اور بہت ہی قابل احترام ناطقہ عادل قادری تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی محترمہ شہناز بیگم، بہت اچھی شناخوا ہینا صابری بھی موجود ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عادل قادری بھائی سے ایک سوال کرتے ہیں۔ عادل بھائی، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، محرم الحرام کا پہلا درس سجدہ ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوئی، بے شک۔ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے موقع پہ بھی نماز ادا کی۔ تو نماز ایک فریضہ ایسا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس میں مختلف معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ کی شہادت میں یہ معاملات نظر آتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی حق کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ بے شک۔ دوسری طرف ہمیں یہ معاملات نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو فرض معاملات ہیں، فرائض ہیں، انہیں ہمیں نہیں چھوڑنا۔ تو نماز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کی حالت میں جب آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے ہمیں نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ بالکل ایسے، لیکن دیکھا جائے تو ہم اتنا ہی غافل ہیں۔ بالکل یہ ایسا ہی ہے، محرم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بنا رہے ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے اسے ہم بھول رہے ہیں۔ اصل مقصد جو محرم کا ہے، میں پہلے بھی یہ قربانی کیوں دی گئی، مطلب وہ مقصد ہو گیا۔ بڑی خوبصورت بات کی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں تازہ و گلستان ہے، تازہ و رنگین ہے گلستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدائے اسماعیل۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تو قربانی رک گئی، وہ ابتدائی قربانی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کے نواسے نے تپتی ہوئی ریت میں اپنا سر کٹا دیا اس دین کے لیے۔ کیا انہوں نے نیازوں کے لیے کٹایا؟ کیا انہوں نے اس لیے کٹایا کہ ہم صرف منقبت کے ہی نذرانے پیش کریں؟ اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ اصل جو مقصد ان کا تھا، ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے فرائضوں کو نہیں چھوڑنا۔ اصل مقصد تو یہ تھا، لیکن ہم نے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ آج ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہم میں سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا۔ دیکھا جائے نہ ہم حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور نہ ہی ہم نمازوں کی طرف ہیں۔ مسجدیں خالی پڑی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے مستحبات کو پکڑ لیا اور جو فرائض تھے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں۔ آپ دیکھیں کہ ظہر میں کتنے ہیں، عصر میں کتنے ہیں، مغرب میں کتنے ہیں، عشاء میں کتنے ہیں، اور اللہ اکبر ہماری فجر میں کتنے نمازی ہیں۔ ہمارے نمازی نظر نہیں آتے، لیکن جو ہمارے فرائض ہیں اس میں ہماری فجر مطلب اتنی اہمیت کے حامل ہے، وہی مطلب ہمارا آغاز ہی ہمارے رزق کی تنگی ہے، ہمارے رزق کی تنگی ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ برکت نہیں رہی۔ برکت کہاں سے ملے گی جب فرشتہ آپ کو ندا دیتا ہے؟ اس وقت تو آپ سو رہے ہوتے ہو۔ جب آپ کے گھر میں رزق لایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، اس وقت ہم لوگ بستروں پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نیندوں میں سو رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ برکت ہمارے رزق میں نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے
کہ آج ہمیں سب سے زیادہ فرائض کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا اور ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے, رسومات میں لگ گئے. رسومات میں لگ گئے. ہم اچھا عادل بھائی میں آپ کی بات کو دوبارہ آگے مزید بڑھاؤں گی, لیکن میں چاہوں گی کہ آج 1 محرم ہے اور اگر آپ ایک منقبت کا نذرانہ بالکل پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت کلام پڑھنا سارا شامل کروں گا. حشی کہتا ہے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آلے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. آلے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سبحان اللہ.
یہ سلسلہ الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ آج فرسٹ محرم ہے اور 10 محرم تک چلتا رہے گا. ہمارے جو ثنا خواں ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ثنا خواں جو ہے منقبت کے ذریعے محرم میں اپنا ایک پیغام پہنچا سکیں جو محرم کا ایک پیغام ہونا چاہیے. جس طرح ابھی ہم نے نماز پہ بات کی تو ہم چاہیں گے کہ 10 محرم تک جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے جتنی ہماری نالج ہے ہم یہ پیغام آگے پہنچائیں گے. صابری بھی موجود ہے اور میں چاہوں گی کہ منقبت کا نظرانہ قابل احترام شہناز یاسین صاحبہ. تو میں انہیں بھی دعوت دینا چاہوں گی منقبت کے لیے. سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی. جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی. جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی. عادل بھائی ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آج جیسا کہ فرسٹ محرم ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگ مسلک میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کہ یوم شہادت ہے فرسٹ محرم کا جو دن ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ پہلے کبھی میں نے یہ سب نہیں سنا تھا. اب جتنا زیادہ یہ سوال اٹھنے لگا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں وہی بات ہے نا کہ ماشاءاللہ نئے نئے مفتیان اکرام آ گئے جنہوں نے نہ کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی نہ کسی استاد کے پاس جا کے بیٹھے. آج کل معاملہ یہ ہو گیا ہے, ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا اور بالخصوص ہم لوگوں کا پاکستان میں یہ معاملہ بہت عام ہوا ہے. اگر آپ یوٹیوب چینلوں کو دیکھیں تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے کہ جن کو عربی کے معنی نہیں پتا لیکن وہ کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. وہ کیا دے رہے ہیں ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا ہم کیا دے رہے ہیں. وہ ساری مثالیں وہ مثالیں تو میں نہیں دوں گا, لیکن معاملات ساری یہ ہیں کہ جب ہم دین کو اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم الجھ کے رہ جائیں گے. دین کوئی لاوارث نہیں ہے الحمدللہ. دین کو سنبھالنے والے اس کے وارث موجود ہیں, علماء اکرام ہیں. آپ علماء اکرام کے پاس جائیں, ان کے پاس جا کے بیٹھیں, ان سے جا کے مسائل پوچھیں,
آج کل ہمارے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم علماء اکرام کے پاس نہیں جاتے, ہم لوگ یوٹیوب کے پاس جاتے ہیں, وہاں سرچ کر لیتے ہیں اور جو ہم نے پڑھا وہی مفتی یوٹیوب سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں مسئلے کا حل بتائیں, تو وہ اپنے حساب سے بتا دیتے ہیں. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں کہ جس میں ہماری بحث ہوتی ہے اور ہم ان سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو سامنے والا جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دین ہے یہ یکم محرم ہے, جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے اور علماء اکرام سے سنتے ہوئے آئے. یہ اختلافی مسئلہ ہے, بعض لوگ اس کو مانتے ہیں بعض لوگ نہیں مانتے, لیکن ہم اہل سنہ کے نزدیک جو ہے یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اور یہی شہادت کا دن ہے جو ہمارے علماء کرام, ہمارے بزرگان دین اور ہماری کتابوں سے ثابت ہے. اب دوسرے اس پہ کیا پیش کرتے ہیں وہ ان کا مسلک ہے, ان کے مسائل ہیں, وہ جانے, ان کے کام جانے, لیکن ہمارے نزدیک یکم محرم کو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اور یہ بڑے مقام و مرتبے والے صحابی رسول ہیں, یہ خلیفہ دوم ہیں اور ان کی شان بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے. انہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. آج دیکھیں بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, غیر مسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانتا ہے لیکن ہمارا مسلمان نہیں مانتا. یہ ہمارا حال ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ان کے لوگ ہے, ان کی معاملات تو چل رہا ہے, غیر مسلم تو چل رہا ہے, ان کے معاملات کو مان رہا ہے. لیکن آج ہم مسلمانوں میں اتنے نا اتفاقی اور اتنی نا اتفاقی ہو گئی ہے, ہم اتنے بٹ گئے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دی, کہ جنہوں نے دین اسلام کو 22 لاکھ مربع میل میں پھیلایا. ان کی کیا حکومت میں جب انہوں نے خلافت سنبھالی, کیا حضرت مولا کائنات نہیں تھے, کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی, ان کو کیوں مانا؟ کیونکہ وہ صادق اور امین تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے اور سچے عاشق تھے. اور ان کی شان یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے, جو عظمت ہے, آپ کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ ایسے مضبوط فیصلے ہوتے تھے کہ آپ کے فیصلوں پہ قرآن کی آیت اتاری, اللہ عز و جل نے قرآن کی آیت اتاری. تو یہ ہمارے بزرگ ہیں. اب آپ ایک بات دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واقعہ کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ دن ہے, ٹھیک ہے. محرم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے آج. آپ یہ دیکھیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے آگے سر نہ جھکائیں, ہاتھ نہیں دے دیا, سر دے دیا, سر کٹا دیا, لیکن باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا. تو کیا ان کے باپ حضرت مولا کائنات اور خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ صادق اور امین نہیں ہوتے اور انہوں نے خلافت کو بظاہر لوگوں کے مطابق جو کہنے والے ہیں کہ چھینا, تو کیا وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ کبھی نہ کرتے. کبھی نہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے کہ جو دین اسلام کو نقصان پہنچاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق اور امین اور دین اسلام کے پکے سچے مجاہد تھے, کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ دین اسلام کو بچایا. اور ان کے فیصلے کرنے والوں میں, ان کو مشورے دینے والوں میں خود حضرت مولا کائنات موجود تھے. خود حضرت مولا کائنات نے مشورے دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اپنی اپنی باتیں بات ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی عزت کریں, ہم اپنے اسلاف کا ادب کریں. جتنا کریں گے اتنا فیوز و برکات پائیں گے. اگر بروز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ تم نے میرے صحابی کے بارے میں ایسی سوچ کیوں رکھی, تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ ہم بزرگوں کا ادب کریں. حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دین ہے, تو ہو سکے ان کے لیے سارے ثواب کریں, ان کے لیے نذرانے عقیدت قرآن پاک پڑھیں,
سارے ثواب کریں، ان کی تعلیمات کو عام کریں. اصل میں ہم لوگ تعلیمات سے دور ہو گئے، ہم لوگ نیاز نظر میں لگ گئے. میں خود ناظر ہوں الحمدللہ، لیکن میں ایک بات لیکن کہوں گا، رسومات کے چکر میں پڑ گئے نا. رسومات کے چکر میں لگ گئے. ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کی تھی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کی تھی کیونکہ وہ کبھی حق سے ہٹے نہیں بے شک. اور انہوں نے شہادت کی جام نوش فرمائے.